محبت برے نعرے استقبال کے طور پہ آپ نے لگائے. ایک مرتبہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف و توصیف، حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار رحمت کونین نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ صلاۃ اور سلام بھیجنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام جناب پرنسپل صاحب گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج رسول، اساتذہ کرام، انتہائی محترم مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام جناب فدا حسین ہاشمی صاحب، جنرل سیکرٹری انجمن طلبہ اسلام پنجاب جناب ثاقب بشیر صاحب، انتہائی محترم و مکرم رفاقت اعجاز گوندل صاحب، ناظم انجمن طلبہ اسلام منڈی بہاؤالدین، حافظ ریاض صاحب، ابتسام بھائی اور تھرڈ ایئر کے طلبہ، رسول کالج میں پڑھنے والے، اس مادر علمی میں علم کے حصول کے لیے آنے والے عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو میں رسول کالج کے پرنسپل، اساتذہ اور آپ تمام طلبہ کو اس کالج کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال نے بڑی خوب بات کہی کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یقیناً آج کی یہ پروقار تقریب اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ ہم سب اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں. اللہ کے حضور اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں.
کیا یہ کم نعمت ہے کہ نوجوانی کی اس عمر میں جب لوگ اپنے اپنے محبوبوں کو یاد کرتے ہیں، اس عمر میں جب لوگ کسی کو چاہنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مولا کا ہم پر بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں دنیاوی محبتوں سے بچا کر، دنیاوی آلائشوں سے بچا کر اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں یہاں پر بٹھا دیا ہے۔ اور میرے نوجوان دوست، ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ نوجوانی کی عمر میں ہم کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگ اپنے محبوبوں کا ذکر کرتے ہیں، لوگ اپنے محبوبوں کے حسن کے گیت گاتے ہیں، لوگ اپنے محبوبوں کی خوبصورتی کا چرچا کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ اس موقع پر آج کے اس پرنور منظر میں اپنے محبوب کو یاد کر کے گویا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے دنیا والو، تمہیں تمہارے محبوب مبارک ہو، تمہیں تمہارے محبوب مبارک۔ ہم اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں، اور ہم تو اکثر یوسف طیبہ کے ہاتھوں بک گئے کرنے والے مصر کے بازار کی باتیں کریں۔ میرے دوست، چند باتیں عرض کر کے اجازت لینے لگا ہوں۔ آج میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ نوجوان اپنے محبوب کریم کی محبت میں مچل رہے ہیں، اپنے محبوب رسول کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا، ہم جب دنیا داری کے اصول پر کسی چیز کو پرکھتے ہیں، کسی چیز کو جانچتے ہیں، ہمارے پاس کسی سے محبت کے چند معیار ہیں۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو بہت زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو بہت زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ میرے دوست، ہم اس معیار پر دیکھتے ہیں، اے مالک و مولا، ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں جو اس کائنات میں حسن و جمال والا ہے۔ ہم کسی کے جمال کو دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا معیار محبت جمال ہے تو آئیے سرکار کائنات کے صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول کے چہرہ اقدس کو دیکھنے والے جان نثارو، ہم دنیا دار ہیں، ہم معیار محبت یہ رکھتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ جمال والا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں، لوگوں، ایک دن 14ویں کا چاند پورے عروج پر تھا، روشنی بکھیر رہا تھا، نور اور چمک کی بارش ہو رہی تھی۔ میرے سرکار سرخ دھاری دار چادر اوڑے زمین پہ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی سوچتا تھا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول کریم کے چہرہ اقدس کو دیکھتا، میں بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ آسمان کا چاند بی بی آمنہ کے چاند کے چہرے سے حسن کی خیرات لے کے خوبصورت ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں، اگر ہمارا معیار محبت جمال ہے تو آؤ حضرت حسان سے پوچھتے ہیں، حسان، ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم
جوان ہیں، ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، ہماری رگوں میں خون بجلی بن کر محبت کی گرمی بن کر دوڑتا ہے۔ ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں جو جمال والا ہے، جو حسن والا ہے۔ ہمیں حسان جواب دیتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے لوگو، اے جوانوں، اے محبت کے جذبوں کو دل میں رکھنے والوں، اگر تم نے محبت حسین سے کرنی ہے، محبت جمال والے سے کرنی ہے، محبت جمیل سے کرنی ہے، محبت سب سے خوبصورت اور سونے سے کرنی ہے، تو آؤ ہمارے لیے معیار محبت بتایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے پیارے مصطفیٰ، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ نعرہ ہو تکبیر، سکتا ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ ہو سکتا ہے کوئی حسین و جمیل ہو لیکن میری آنکھ نے نہ دیکھا ہو۔ فرماتے ہیں لوگوں، یہ بات بھی نہیں ہے آج تک کسی ماں نے محمد مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل چنا ہی نہیں ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ کے رب نے آپ نے جس طرح چاہا آپ کو تخلیق فرما دیا۔ اے میرے دوست، میں نے کہا ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں جو حسن والا ہے، جو جمال والا ہے، تو پھر ہماری محبت کا واحد حقدار ایک ذات، ایک ہستی جناب محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ دوسرا معیار محبت، ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں جو کمال والا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے میرے رسول کتنے کمال والے ہیں، ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں جو کمال والا ہو۔ میرے رسول کتنے کرم فرماتے ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کرم کرنے والے ہیں۔ حضور صحرا میں جا رہے ہیں، ایک بدو کو دیکھا، بدو کو اپنے قریب بلایا اور اسے کہا اے بدو، میں اللہ کا رسول محمد ہوں، مجھ پر ایمان لے آ۔ وہ بدو اپنے مزاج کے مطابق میرے رسول کو عرض کرتا ہے اے محمد بن عبداللہ، اپنے آپ کو رسول کہنے والے شخص، اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتانے والے شخص، آپ کوئی گواہی دیں، کوئی چیز آپ کی نبوت کی گواہ بن جائے۔ میرے رسول نے فرمایا تو کون سی گواہی چاہتا ہے، تو کون سا ثبوت چاہتا ہے؟ اس نے کہا وہ جو درخت ببول کا لگا ہوا ہے، اگر وہ آ کر آپ کی گواہی دے دے میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا اے بدو جا اور جا کر اس درخت کو کہہ اے درخت تجھے اللہ کے رسول محمد بلا رہے ہیں۔ وہ بدو جاتا ہے، درخت کے قریب پہنچتا ہے، اس کو جا کر اتنا کہتا ہے اے درخت تجھے اللہ کے رسول محمد طلب کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے پیچھے ہلا، جڑوں کو سمیٹا اور چلتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا۔ میرے رسول کو کمال کو دیکھنا ہے، اگر کبھی کمال والے سے ہم محبت کرنا چاہتے ہیں تو میرے رسول کو دیکھ لو۔ میرے رسول کنکریاں ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، آپ کی کنکریاں آپ کی ہتھیلی میں اللہ کی توحید اور جناب کی رسالت کی گواہ بن کے پکار اٹھتی ہے۔ میرے دوست، اگر ہمارا معیار محبت کمال ہے تو ہماری محبت کی حقدار ایک ذات ہے اور وہ ذات رسالت مآب ہے۔ اور تیسرا معیار محبت یہ ہے ہم کسی کے علم کو دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں 60 جملوں میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ہم کسی کے علم کو دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو بہت زیادہ
علم والا ہو. اے اللہ ہمارا معیار محبت یہ ہے, ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں جو علم والا ہے, جو زیادہ پڑھا لکھا ہے, جو زیادہ جاننے والا ہے. ہمیں اللہ کا قرآن یہ صدا دیتا ہے, لوگوں تم علم والے سے محبت کرنا چاہتے ہو, میرا قرآن کھول کے پڑھو. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محمد مصطفیٰ, ہم نے آپ کو وہ علوم عطا کیے جو اس سے پہلے آپ نہ جانتے تھے. بے شک یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. اگر ہمارا معیار محبت علم ہے تو اللہ کے قرآن کی گواہی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہماری محبتیں محمد مصطفیٰ کے لیے, اور ہمارا ایک اور معیار محبت یہ ہے کہ ہم کسی کے جود و سخا کو اور نوال کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں, کسی کے جمال کو, کسی کے کمال کو, کسی کے علم کو اور کسی کے نوال اور جود و سخاوت کو دیکھ کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں. میں آپ کو جناب حسن مجتبی کی بات سنانے لگا ہوں. یا اللہ ہم اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں جو بڑا سخی ہوگا, جو بڑا جواد ہوگا, جو بڑا جود و سخا والا ہوگا, جو بڑا نوال والا ہوگا. جناب حسن مجتبی کا حاتم طائی کے بیٹے کے ساتھ ایک مکالمہ ہوتا ہے. حاتم طائی کا بیٹا کہتا ہے, اے حسن مجتبی, میں اس باپ حاتم کا بیٹا ہوں جو عرب میں مشہور ہے اپنی سخاوت کی وجہ سے, اپنی سخی ہونے کی وجہ سے. جناب حسن مجتبی کو کہتا ہے, اے حسن مجتبی, میرے باپ حاتم کے محل کے 8 دروازے تھے. میرا باپ اتنا سخی تھا, اگر کوئی محل کے پہلے دروازے پہ آتا میرا باپ حاتم اسے خیرات دیتا تھا, وہ دوسرے دروازے پہ جاتا, میرا باپ حاتم پہچاننے کے باوجود اسے خیرات دیتا تھا, وہ تیسرے دروازے پہ جاتا, میرا باپ خیرات دیتا, وہ چوتھے, 5ویں, 6, 7ویں, حتیٰ کہ 8ویں دروازے پر جاتا. میرا باپ حاتم اتنا سخی تھا, اسے جاننے کے باوجود, اسے پہچاننے کے باوجود اسے خالی نہیں لوٹاتا تھا. وہ 8ویں دروازے پر بھی اس کو خیرات دے کر بھیجتا تھا. حسن مجتبی نے جو فرمایا وہ دل پہ لکھنے کی بات ہے. جناب حسن مجتبی نے فرمایا, اے حاتم کے بیٹے, تو سچ کہتا ہے. حاتم آج بھی عرب میں سخاوت کا استعارہ ہے, لیکن یاد رکھنا میں حسن مجتبی اس محمد کا پوتا ایسا ہوں جس کے دروازے پر کوئی ایک مرتبہ چلا جاتا, میرے نانا محمد مصطفیٰ اسے جھولیاں بھر کے اتنا عطا کرتے تھے, اسے کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت ہی باقی نہ رہتی تھی. واہ کیا جود و کرم ہے, شاہ پتھا تیرا نہیں, سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد فقال لا. کیا فرماتے ہیں, میرے مصطفیٰ سے جب بھی کسی نے سوال کیا حضور نے جواب میں نہ کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا. میرے دوست اور میرے بھائی, اگر ہم نے کسی کے جود و سخا کو دیکھ کر, نوال کو دیکھ کر, کسی کے سخی ہونے کو دیکھ کر اس سے محبت کرنی ہے تو ہماری محبت کا حقدار کون؟ صرف محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. میرے دوست اور میرے بھائی, میں اسی پہ ہی اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. یاد رکھنا, یہ آپ جو محبت سے نعت پڑھ رہے ہیں, آپ جو محبت سے نعت سن رہے ہیں, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کو پیارے مصطفیٰ سے محبت ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اس سردی کے موسم میں بھی جناب محمد مصطفیٰ سے محبت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور یاد رکھنا یہی آخری بات ہے کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے, من احب شیئا فاکثر ذکرہ. جو جس سے محبت کرتا ہے, جو جس سے پیار کرتا
ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کو بار بار یاد کرتا ہے۔ ہم جو پیارے مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں یہ بھی وہی ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ۔ ہم محبت کرتے ہیں رسول کریم سے، اس لیے آپ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا رسول کریم سے محبت ہمارا اعزاز ہے، اور ہم یہ جو پیارے رسول سے محبت کرتے ہیں نا، یہ محبت صرف ہم ہی نہیں کرتے ہیں، ہمارا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک بھی پیارے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اور اصول کیا ہے؟ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا بار بار کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اے باری تعالی، ہمارے سامنے ایک معیار آیا ہے کہ جو جس سے محبت کرے اس کا بار بار ذکر کرے۔ اللہ تو بھی رسول سے محبت کرتا ہے، کیا تو نے بھی رسول کا بار بار ذکر کیا ہے؟ اللہ ہمیں کہتا ہے لوگوں میرے قرآن کو کھول کے دیکھو، اللہ رب العزت کے قرآن سے 2 آیتیں سنا کے اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ یاد رکھنا، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا بار بار کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اللہ تو بھی ذکر کرتا ہے، ہاں لوگوں اللہ بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے میرے رسول نے جب ان کے دین حق کا پیغام لوگوں کو دیا، ان لوگوں نے تانے دیے، اے محمد بن عبداللہ آپ نیا دین لے آئے ہو، نئی کتاب کی بات کرتے ہو، نئے تعلیم کی بات کرتے ہو، نئے اصول و ضوابط کی بات کرتے ہو، اے محمد بن عبداللہ ہر چیز نئی لے آئے ہو، لیکن جدھر منہ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، جدھر منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، یہ قبلہ ہمارا ہے، ہر چیز نئی لائے ہو تو قبلہ بھی نیا لاؤ۔ میرے رسول کے دل میں یہ خیال آتا ہے، میرے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز اپنے رب سے ہم کلام ہیں، اچانک خیال آیا یا اللہ یہ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، مجھے قبلہ بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ میرے رسول کو جب خیال آیا، آپ نے اپنا سر مبارک آسمانوں کی طرف اٹھایا، اوپر دیکھا۔ اب دیکھنا بات کیا ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ میرے رسول نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھایا، اللہ نے نعت بنا کے قرآن بنا کے نازل کر دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاھا۔ اے پیارے محبوب، ہم آپ کا چہرہ مبارک، ہم آپ کا سر مبارک آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اے پیارے مصطفیٰ، آپ کی مرضی جدھر آپ منہ پھیرے ہم قبلے کو آپ کی مرضی پہ پھیر دیں گے۔ وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، میرے رسول نے کنکریاں ہاتھ پہ پکڑی، کفار سامنے ہیں، اللہ کے رسول نے کنکریاں پھینکی، ہاتھ کس کا ہے؟ رسول کا۔ کنکریاں کس نے پھینکی؟ رسول نے۔ طاقت کس کی لگی؟ رسول کی۔ ہاتھ حرکت میں رسول کا آیا، اللہ قرآن بنا کے قنات بنا کے نازل کرتا ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے پیارے محبوب، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہے نا، یہ آپ نے نہیں، میں خدا نے پھینکی ہے۔ گویا اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، لوگوں میرا رسول میرے قریب ہے، میرا رسول میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس کا بار بار ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، ہم بھی رسول سے محبت کرتے ہیں، اس لیے پیارے رسول کے نام کی مالا جپتے ہیں۔ میرے دوست اور میرے بھائی، اس رسول کالج جیسی عظیم مادر علمی میں علم حاصل کرنے کے لیے آنے والے لوگوں، انجمن طلبہ اسلام عشق رسول کے اسی پیغام کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے، اور ہمارا پیغام فقط یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں، ہماری جبینوں پہ سجدے اللہ رب العزت کے لیے، ہماری جبینوں پہ سجدے اللہ رب العزت کے لیے، ہمارے دلوں میں محبتیں محمد مصطفیٰ کے لیے، اور ہمارے بازوؤں میں طاقتیں نظام مصطفیٰ کے لیے۔ میرے دوست اور میرے بھائی، اسی پہ ہی میں اپنی بات کو اختتام کر رہا ہوں۔ اس پیغام کے ساتھ اس وطن کو ہم نے عشق رسول کی طاقت سے اور قوت سے حاصل کیا ہے۔ آج وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے
ہے ہم ان مادر علمی سے علم کا نور حاصل کر کے اپنے وطن کے استقامت کے لیے، استحکام کے لیے، تحفظ کے لیے، سلامتی کے لیے نور محمدی کا پیغام لے کر، عشق رسول کا پیغام لے کر میدان عمل میں اترے، دشمن قوتوں کو ہم شکست دیں، پاکستان اور وطن کی استحکام اور سربلندی کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کریں۔ میرے ساتھ مل کر اپنے رب سے محبت کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور وہ وطن جو ہمیں اس پاکستان کے لیے ہمیں جو قربانیاں دے کر ہم نے حاصل کیا، اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرنا، وہ وطن جو ہمیں اللہ نے رسول کا صدقہ عطا کیا، اس وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیجئے۔ پاکستان، میرے دوست، وہ کہتے ہیں نا، وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر کانپ جاتا تھا۔ پاکستان، نہ پاکستان سے محبت ہم لوگوں کا سب سے بڑا اسلحہ ہے۔ اس وطن کے در و دیوار سے پیار ہماری محبتوں کا ثبوت ہے۔ پاکستان سدا سلامت، پاکستان سدا سلامت، سدا سلامت، تا قیامت، تا قیامت، جیوے جیوے۔ میرے دوست، آپ کی یہ محبت وطن دشمن قوتوں کے عزائم کو خاک میں ملائے گی۔ جب وہ قوتیں آپ کے زبانوں سے ادا ہونے والے جیوے پاکستان کی بات سنے گی، اپنی موت آپ مریں گی۔ جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے۔ پاکستان، کہیے نہ مل کے خوش ہو کے، پاکستان کیوں نہ خوش ہوں، یہ پاکستان ملا ہی حضور کی خیرات سے، حضور کے قدموں کی وجہ سے، حضور کی دعا ہے پاکستان لینے میں۔ ہاں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہند سے مجھے میری محبت کی خوشبو آتی ہے، پیار کی خوشبو آتی ہے۔ اور سنیے ذرا، پاکستان کا نعرہ لگا تو میں بالکل تمہید نہیں بدلنا چاہتا، میں یہ نعرہ آپ سے اور لگواؤں گا بلند۔ سنیے ذرا، امریکہ کو اور ان طاقتوں کو جواب دینا ہے۔ کیسا جواب دینا ہے؟ قرآن نازل ہوا رمضان المبارک میں، ہوا ٹھیک ہے، رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، قرآن آیا شب قدر میں، پاکستان بنا رمضان میں، پاکستان بنا شب قدر میں۔ پتہ چل گیا جب تک قرآن ہے تب تک پاکستان۔ اب بولیے ذرا، جب تک قرآن رہے گا تب تک پاکستان، جب تک قرآن رہے گا تب تک پاکستان، جب تک قرآن رہے گا تب تک پاکستان، مل کے پاکستان۔ نہ قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے اے انگریز، نہ کوئی قرآن کو مٹا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے اٹھایا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی بولنے دیجیے کہ پاکستان کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کریم۔ اتنا پیارا ملک، اتنا پیارا ملک، یقین جانیے خزاں بھی بہار بھی اس ملک میں، کیا کیا نہیں ہے اس ملک میں۔ سیاستدان دو کیا چار چار ہاتھوں سے بھی لوٹتے رہے مگر پاکستان ختم نہیں ہو۔ عزیزان محترم، آؤ حضور کی نعت کی جانب آتے ہیں۔ محبت اور سخاوت، یہ موضوع تھے علامہ صاحب کے۔ آپ نے فرمایا کہ حاتم طائی کے 8 دروازے تھے، منگتے کی جھولی بھرتی نہیں تھی، دل نہیں بھرتا تھا۔ محمد کا وہ دروازہ ہے، ایک مرتبہ آ جاؤ، دوسری مرتبہ کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ حاتم طائی کا بیٹا تھا جو کہتا ہے کہ اس کا والد سخی ہے،
لغت کے اعتبار سے اور میرے ذہن کے مطابق وہ سخی نہیں ہے. سخی ہے تو پنجتن پاک کا گھرانہ ہے، سخی ہے تو ہمارے آقا ہے، سخی ہے تو علی ہے. عابد خیال کوئی مثال دو. لغت کے اعتبار سے سخی اسے کہتے ہیں جو دینے والے کو، جو لینے والے کو خود دینے والا بنا دے اسے سخی کہتے ہیں. مانگنے والا آئے پھر اس کے بعد وہ خود تقسیم کرنا شروع کر دے اسے سخی کہتے ہیں. اب سنیے ذرا علامہ صاحب کی اسی بات کی تشریح کہ ایک دروازہ مدینے میں آ جاؤ پھر دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مولا کائنات ہیں سخی. ایسے سخی منگتا آیا، کہتا ہے روٹی چاہیے. غلام ہے کمبر، کہا مولا ایک سوالی ہے، کہتا ہے روٹی چاہیے. کہا کمبر روٹی دے دو. کہا مولا کچاوے میں ہے، کہا کچاوا دے دو. کہا اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ دے دو. کہا اونٹ قطاروں میں ہے، کہا کمبر اونٹوں کی قطار ہی دے. یہ میں سخی کے معنی بتا رہا ہوں، سخی کے معنی بتا رہا ہوں. کمبر نے مہار چھوڑی، مہار اس مانگنے والے کے ہاتھ میں دی اور خود بھاگ گیا. 3 دن کے بعد آیا کمبر. مولا کائنات نے پوچھا کمبر کہاں گیا تھا؟ کہا مولا بھاگ گیا تھا. کہا بھاگا کیوں تھا؟ کہا مولا ڈر گیا تھا. کہا ڈرا کیوں تھا؟ کہا لینے آیا روٹی، اونٹوں کی قطار دے دی، مہار میرے ہاتھ میں تھی، رحمت کا دریا جوش میں تھا، کہیں آپ کے لب سے یہ نکل جا کمبر تو بھی ساتھ. کمبر یہ در چھوڑنا نہیں چاہتا. مولا کمبر یہ در چھوڑنا نہیں چاہتا. جو یہ در چھوڑنا نہیں چاہتا وہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائے، نعرہ حیدری، اور اونچی نعرہ حیدری. بس علامہ صاحب کی گفتگو کا موضوع میں نے لیا، اپنے سے کوئی بات نہیں کی. پاکستان کا نعرہ اور مولا کائنات کے بیٹے حسن نے جو تشریح کی بس وہ کر رہا ہوں. 1 منٹ کے لیے اگر تو بوجھ نہ سمجھے ہاتھ کر بلند، عبادت ہے. حوالہ نوٹ کر لے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے، حضور کا فرمان جو بندہ علی علی کرتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. سخی کے در سے مانگ ضرور دے گا. نعرہ حیدری آواز آئے نا، اسٹیج تک تو آئے نا. آہستہ بھی بولو گے تو نجف کی گلی تک آواز چلی جائے گی، زور سے بولو گے تو یہ دیواریں گونج اٹھیں گی. نعرہ حیدری اور بلند، نعرہ حیدری. اگر علی علی کہہ لے تو اور اچھا ہے. نظر بھی مست مست ہے، ہوا بھی رنگ رنگ ہے، دلے دلے ہے ولولے نئی نئی امنگ ہے، ہوا کی رخ کی راگنی موج کی ترنگ ہے. جو کہہ رہی ہے دوستو صدا مگن رہا کرو، کسی کی مت سنا کرو، جو دل کہے کہا کرو، علی علی کیا کرو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پھر اونچی ذرا، نعرہ حیدری. من کنتو مولا کنتو مولا من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا من کنتو مولا. صرف 10 سے 12 بندے نظر آ رہے ہیں، مل کے سارے بلند کرو نا ہاتھ، پتہ چلے علی کے دیوانے. من کنتو مولا من کنتو مولا، ہم سب کا مولا. تفسیر قرآن کی، تنویر امام کی، طیب طاہر، حسنین کا والد، بطول کا شوہر، جوہر ہی جوہر، وہ ایک سچائی، سرکار کا بھائی، سچا خلیفہ، سب کا وظیفہ، ہتھیار والا، تلوار والا، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، ہم سب کی عبادت، سن جان تو پیارا، سن سب کا نعرہ، تمس کلندر،